ومولانا محمد النبي الرحمة وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده وأولاده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مہربانوں، میں اور آپ مقدس مہینے کے اندر بہت ہی مقدس ہستی کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے۔ یقیناً ان کی یاد میں بیٹھنا میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے اور توبہ کی قبولیت کا درجہ ہے۔ یہ جو آپ ختم خواجگان شریف پڑھتے ہیں، بلا تمیز گفتگو کرتے ہیں، جو آپ ختم خواجگان شریف پڑھتے ہیں، آپ اس کو اس ذوق میں رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لا مقام پہ میرے حضور کی ملاقات ہوئی تو حضرت خواجہ شاہ فیض اللہ چرائی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی اور موسیٰ علیہ السلام استغراق میں چلے گئے۔ میں اور آپ جو ختم خواجگان کے کلمات پڑھتے ہیں نا، میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رب خدا کے سامنے گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گئے، تو جو ختم خواجگان کے کلمات اور حروف میں اور آپ پڑھتے ہیں، میرے حضور نے اللہ کے سامنے یہ ختم خواجگان کے نام سے کلمات پڑھے اور ان کلمات کی وجہ سے میرے حضور نے اللہ کی جلالیت اور اللہ کی نورانیت کو جذب کیا، اور جو یہ ختم خواجگان پڑھتا ہے اس کو وجد نہیں آتا بلکہ مصطفیٰ اور اللہ کی ملاقات کا سرور عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس لیے جب ختم خواجگان پڑھا جائے تو ذوق سے پڑھا کرو۔ ختم خواجگان پڑھا جائے تو اس کے لیے کہنا نہیں پڑتی کہ ختم خواجگان پڑھا جا رہا ہے مل کے پڑھو، زور کے پڑھو، نہیں۔ جب ختم خواجگان شروع ہو جائے تو سمجھو اللہ اور اللہ کے رسول کی ملاقات کا سرور مصطفیٰ کی امت میں آ رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا علم سے نہ درود طاہری سے پہلے لفظ اللہم، کیا لفظ اللہم؟ اللہم کے بارے میں بہت سے علماء نے اور مصنفین نے، قلم کاروں نے لکھا، لیکن جو امام مرزوق رحمت اللہ علیہ المکاشفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، آپ نے فرمایا اللہ کے اگر 99 نام ہے تب، اللہ تعالیٰ کے 18,000 نام ہے تب، اللہ تعالیٰ کے 18 لاکھ نام ہے تب، اللہ کے 18 کروڑ نام ہے تب، اللہ کے 18 ارب نام ہے تب، جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں، جب بندہ کہتا ہے نا اللہم، تو اللہ کے اگر کروڑ نام ہے تو اللہم کے اندر اللہ کے کروڑ نام آ جاتے ہیں۔ تو جب میں اور آپ لفظ اللہم پڑھتے ہیں، جب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لفظ اللہم پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ کے 99 نام نہیں، 18,000 نام نہیں، جتنے نام اللہ کے اس انسان نے اپنے علم سے تشکیل دیے، درود طاہری مکمل بعد میں ہوتے ہیں، اللہ کے اربوں نام بھی ہو تو اللہ کی تلاوت ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ اللہم کا ایک مستحسن کام ہے، ایک حسن ہے۔ تیسری بات، جب آپ اپنے گھروں سے اپنے مرشد کریم کی طرف آتے ہیں، اپنے مرشد کریم کی طرف آتے ہیں، آپ وہاں پہ اترے، کوئی بتی چوک اتر گیا، کوئی یہاں پہ اتر گیا، کوئی اپنے گھر سے گاڑی میں آیا، اس گیٹ پہ اترا، اس گیٹ سے آپ اندر آ گئے، اس گیٹ سے کیا آگے آپ ہے؟ یہاں پہ میں مثال دیتا ہوں، ثانی حوا، ثانی حوا، ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی میرے حضور سے جو شادی تھی اس سے پہلے آپ کی 2 شادی ہو چکی تھی۔ کتنی شادی ہو چکی تھی؟ 2 شادی ہو چکی تھی جی، 2 شادی ہو چکی تھی۔ تو جب میرے حضور پاک سے شادی نہیں تھی نا ہوئی آپ کی، تو آپ مثل تھی، آپ کیا تھی؟ جب میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آ گئی تو حکم آ گیا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، یہ نسل عورت میں اللہ نے کوئی ایسی عورت نہیں پیدا کی جو تمہارے مقابلے میں ہو۔ لستن کاحد من النساء، یہ کاحد من النساء قیامت تک اعلان کر دیا کہ نسل عورت میں نہ پہلے نہ بعد میں جو میرے مصطفیٰ کے عقد میں آئی، اللہ نے ایک بھی ان جیسی عظمت والی پیدا نہیں فرمائی۔ آپ اپنے گھر میں تھے تو عام تھے، آپ کیا تھے؟ اپنے گھر میں تھے تو کیا تھے؟ عام تھے۔ آج آپ نے مرشد کے در پہ آنا تھا، پھر عام نہیں رہے۔ جتنا مرتبہ بلند تیرے اور میرے پیر کا ہے اتنی یہ نظر بلند ہوتی ہے۔ جتنا بندہ پیر کے گھر کی طرف آتا ہے اللہ مریدوں کو پیر کے صدقے وہی بلند درجے عطا فرما دے۔ زندہ باد۔ اسی
बात में बात को खत्म करता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ एक बच्चा आया होगा शराज, मैं उसकी मिसाल दे लेता हूँ, कोई पीर भाई नाराज ना हो जाए, ठीक है? अगर वो सुन रहा है तो बेशक यहाँ पे आ जाए, लोगों को समझने की आसानी आ जाए। ये शराज लड़का मेरे साथ आया, मिसाल दे रहा हूँ, इसके वालिद को खिलाफत दी हो, ये इसके वालिद को इजाजत दी हो हजूर अल्लामा जमा पीर अहमद शाह चुराई रहमतुल्लाह अलैह जी। फिर आगे नस्ल चली, वो हजूर शहनशाह चूरा शीर किबला पीर सैयद मोहम्मद खादिम हुसैन चुराई रहमतुल्लाह अलैह आपकी मोहब्बत समेटते रहे। फिर एक वक्त आया, इसी शहराज की अगली नस्ल आ गई, वो हजूर पाक से हमारे किबला काबा से फैज लेते रहे। अब इस बंदे के लिए खाइन होना, बेईमान होना कितना आसान काम है। अब इसके तो अपने मुरीद हैं, इसके वालिद और इसके दादा वो तो खलीफा है, इसके वालिद और इसके दादा क्या है जी? खलीफा है। अब जब जिस जगह से इसके वालिद और दादा को मिली खिलाफत, अगर ये अपने दादा और अपने वालिद के मुरीदों को छोड़ के अपने पीर खाने के मुरीदों को मिलाना शुरू करे, ये खाइन होगा, ये बेईमान होगा तरीकत के अंदर। पढ़िएगा मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी, आप सिलसिला चिश्तिया के मौलाना अल्लामा हज़रत ख्वाजा मौदूद चिश्ती की किताब पढ़िएगा, यही लिखा था हजूर, जब तुम पीर खाने की तरफ आते हो तो सब कुछ अपना पीछे छोड़ के आओ, सब कुछ पीछे उतार के आओ। आप पीर हो तो अपने घर होगे, अल्लामा हो तो अपने घर होगे, फहमा हो तो अपने घर होगे। जितना दर्जा पीर की चौखट पे बंधे हुए एक कुत्ते का होता है, वही पीर की नजर के अंदर बेशक मुरीद होते हैं। गुलामी का तकाजा ये है कि रंजा रंजा कूक दी मैं आपे रंजा हुई, रंजा रंजा कूक दी मैं आपे रंजा हुई, दुनिया उत्ते कुछ ना मिलिया सोने तेरे नाम में सदके ढोई ढोई। कोई मामला ऐसा नहीं। इसलिए आप अपने पीर खाने में खाइन ना बने, क्या ना बने? बेईमान ना बने, अमीन बने, ईमानदार बने। अमीर बने, ये हम बैठे हैं, ये तो मेरे पीर की खेती है, खेती में हल ना चलाए फसल कैसे उगेगी? हमें ये अपना ना समझे तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो एहसान ही इनका है, ये तो मेहरबानी इनकी है, ये तो करम ही इनका है कि हम जैसों को यहाँ पे बिठा दिया, बगैर ना कहा ना होते, कैसे कैसे ना होते। मेरे पीर ने तो ऐसा करम कर दिया, ऐसी मेहरबानी कर दी कि फरमाया कि जब तुम इंसान की आला अकदार हासिल कर जाओगे तो तुम पर मुस्तफा की नजर करम भी आ जाएगी। लिहाजा आप में से जितने भी अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबसे एक ही ये इल्तमास है, यही एक चीज है कि अपने पीर खाने के भरम का ख्याल रखें, अपने पीर खाने के खाइन ना बने, अपने पीर खाने के अमीन बने, अपने पीर खाने के आप गुलाम बने। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। यार बाकी सब